نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ولا تجہروا له بالقول اور نہ بلند کرو آپ کے لیے بات کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ بلند کرتے ہو بعض کے لیے ان تحبط اعمالکم کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ ہو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی اور میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ عام معاشرے کے قوانین کے بیان سے متعلق ہے اس میں فساق اور فجار کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے یہ سارے احکامات بیان ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا جو ایک بنیادی قانون کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے رہو
آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ناکامی اور بربادی ہے، اس کو دینداری نہیں کہیں گے، چاہے اللہ کی رضا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی نماز کی رکعت بڑھائے تو بڑھا سکتا ہے؟ نہیں، بے شک اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے گا تو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ دوسرا ادب آج کے سبق میں ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچا بولے نا جی نہ کریں۔ یہ بھی ایک ادب ہے اور اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ظاہراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کی آواز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام ابتداءً تو شاید کچھ بولتے تھے، اس آیت کے نزول کے بعد تو بالکل ہی اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی آواز قدر بلند تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے اونچی آواز میں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اتنے ڈر گئے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا ہوں اور میری آواز اونچی ہوتی ہے تو میرے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس ڈر کی وجہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جو کچھ دن نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا جی وہ تو گھر میں ڈر کر بیٹھے ہیں کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور میں جہنمی نہ بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو حضور نے فرمایا اس کو کہو تو جنت والوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہو گئی، تو جنت والوں میں سے ہے، تو آیا کر۔ حضرت ثابت اس کے بعد آتے اور صحابہ اکرام کہتے کہ ثابت ہمارے درمیان پھر رہے ہوتے اور ہم کہتے واہ بھائی جنتی بندہ جا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت تو جنت والوں میں سے ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں تو ادب کا یہ تقاضا تھا نا، انہوں نے اتنی احتیاط کی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اونچی آواز کی وجہ سے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے جو ظاہری ہے، جو واضح ہے، کہ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، اور یہ ادب کا بھی تقاضا ہے کہ جب بندہ کسی بڑے سے بات کرے تو ایسا نہ ہو کہ شور شرابے سے بات کرے بلکہ احترام سے بات کرے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا بادشاہوں کے جہاں دربار لگتے ہیں یا جہاں جج بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہر بندے کو شور شرابے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہماری عدالتوں میں تو بڑا عجیب ہی ہو گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ادب ہے جی عدالت کا، وکیل کرو، سمجھ آئی؟ کیونکہ تمہیں آداب کا نہیں پتہ عدالت کے کہ کیسے بات کرنی ہے، تم بات بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا کی عدالتوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، کہتے ایک بوڑھی اماں کا کوئی مسئلہ تھا، اس کے ساتھ کچھ کسی نے زیادتی کی تو اس نے وکیل نہیں کیا اور جج کے سامنے خود ہی پیش ہو گئی، اور اس نے پنجابی زبان میں اپنا سارا معاملہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو جج نے کہا اماں جی مجھے پنجابی سمجھ نہیں آتی، آپ وکیل کریں۔ آپ کیا کریں؟ اماں نے کہا واہ پترا واہ، سمجھ تینوں نہیں آتی تو وکیل میں کراں۔ سمجھ آپ کو نہیں آتی اور وکیل میں کروں؟ سمجھ تجھے نہیں آتی تو وکیل تو کرنا، میں تو اپنا مقدمہ لے کر تو ادھر بیٹھا کیوں ہے؟ اسی لیے تو تجھے بٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے مسائل سمجھ اور پھر ان کو حل کر۔ جب تجھے سمجھ نہیں آتی تو وکیل کرنے کی ڈیوٹی میری کیوں لگا رہا ہے؟ بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ دنیا کے وڈیروں کے سامنے یہاں تک پابندیاں
کہ کوئی بندہ بولے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے ججوں کو بھی امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بادشاہوں کی بھی امام اور رہنما ہیں۔ اللہ فرماتے ہوئے لوگوں، جب تم عام کسی عہدے والے کے سامنے اتنے احترام سے کھڑے ہو جاتے ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی احترام سے کھڑا ہوا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی شخص اپنی آواز کو اونچا، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف میری رائے ہے، میں کچھ چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، ادھر سے مجھے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا دیا، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم اور طریقہ میرے سامنے آ گیا، اب بھی اگر میں اس پر خاموشی اختیار نہیں کرتا تو گویا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہوں۔ نبی کی آواز آ گئی نا، حضور کا حکم آ گیا نا کہ بھائی یہ اس طرح ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں چونکہ اور چنانچہ اور یہ اور فلاں اور فلاں نہیں۔ اگر امتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے پھر کسی کو بولنے کی اجازت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جب تک بندہ تسلیم نہ کرے بندہ مومن بن سکتا نہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کرے نا جی، آج تو بڑے پتہ ہے بار بار دھکا لگانا پڑتا ہے، سارا وہ نا ٹائم زیادہ اس لیے درس لگا، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ ایک بات پہ نہیں بولتے وہ بات دوبارہ دہراتا ہوں، اگر پہلی دفعہ آپ بول جائیں نا تو پھر وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، کہیں نا حضرت محمد الرسول اللہ۔ اصل میں یہاں دیواریں قریب ہو گئی ہیں نا، ٹیک زیادہ لگ گئی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹیک پہ بندہ گیا تو سمجھو گیا۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس ذرا بھر بھی اختیار باقی رہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ادب کا دوسرا مطلب ہے، سنیے ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے کم رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوں تو بے شک آپس میں بات ہی کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ضمناً ایک اور مسئلہ وہ بھی سمجھ لیجیے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر مجلس میں خود تشریف لاتے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم ہی انہی لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اسپیکر تو اکثر خراب ہی ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ انہی کے ساؤنڈ سسٹم اتنے تیز ہوتے ہیں کہ کان کے پردے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بڑی کرسی بھی رکھی ہوتی ہے، اب بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس کے لیے رکھی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، تو پھر اسپیکر میں بولنا اور پھر اتنے ہائی پاور ساؤنڈ سسٹم میں بولنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تھوڑی سی بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوی دور میں 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، اگر ہر جگہ ہر محفل میں ہوں تو یہ 13 اور 10 کی تقسیم کرنے کی ضرورت، یہ ہجرت اور ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے بعد کی تقسیم کی ضرورت معلوم ہوا، ہر جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے بس وہیں موجود ہیں۔ بہرحال
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو، مت اونچا کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ اور نمبر 2، ولا تجہروا لہ بالقول، پہلے تو یہ تھا نا کہ نبی کی محفل میں آواز اونچی نہ کرو، اب یہ اگر نبی سے بات کرنی ہو تو پھر بھی اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو وہاں بھی جہر نہ کرو، جہر کا معنی اونچا، ہم کہتے ہیں سری نمازیں اور جہری نمازیں، ظہر اثر سری نمازیں ہو گئیں، مغرب عشاء اور فجر جہری، جن میں امام اونچی قرات کرتا ہے، اس لیے فرمایا جہر، ولا تجہروا لہ بالقول، جہر نہ کرو، اونچا نہ کرو قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو اونچی آواز میں حضور کو نہ بلایا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ ایک دوسرے کو اونچی آواز میں بلاتے ہو، ایک دوسرے کو آواز دے کر اونچا اونچا بلاتے ہو، کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اونچی آواز دے کر مت بلانا۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کا نام لے کر کبھی نہ بلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا تو نام ہم لے لیتے ہیں، کہتے ہیں اے زید، اے انس، اے فلاں اے فلاں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا یوں نام لے کر کہو اے محمد میری بات سنو، نعوذ باللہ، ایسے مت کہنا، کبھی نہ کہنا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں ہیں یہ وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں میرے نبی کی ادب کرنے سے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کے سارے اعمال کو اللہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے یا محمد کہہ کے خود بھی نہیں پکارا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اللہ نے القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ جب اللہ کریم نام لے کر نہیں پکارتا تم کون ہوتے ہو میرے نبی کو نام لے کر آواز دینے والے؟ اس لیے فرمایا نبی کی مجلس میں ویسے آپس میں بھی اونچی باتیں نہ کرو، نبی کے ساتھ بات کرنی ہو تب بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اچھا اگر کی تو کیا ہوگا؟ اگر بات اونچی کر دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، عمل سارے برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال اللہ کریم ضائع کر دیں گے۔ معلوم ہوا ادب نبی صلی اللہ، یہ اتنا اونچا اور اتنا ضروری عمل ہے، نبی کا ادب نہیں تو پلے میں عمل کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے اونچے اعمال کرنے والے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر ذرا بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو، نعوذ باللہ۔ مذاق میں بھی نہیں کرنا، منافقین بعض دفعہ مذاق میں کرتے تو بے ایمان ویسے تھے لیکن کہتے تھے ہم تو گپ شپ کر رہے ہیں جی، سچ مچ کا نہیں کر رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ہے اللہ نے آیت نازل فرمائی قل اب اللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق اور گپ شپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول ملے ہیں، اللہ کی آیتیں ملی ہیں، تم مذاق کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ، مذاق کرتے ہو تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ معاذ اللہ، مذاق کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ استغفر اللہ۔ فرمایا خبردار میرے نبی کے ساتھ مذاق میں بھی کوئی بے ادبی نہ کرے۔ اور اگلی آیت میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جو اس ادب کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو اتنے ادب سے اور آرام سے بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ وہ بات دوبارہ پوچھنی پڑ جاتی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں حضرت عمر سسر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سسر کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے رشتوں میں، لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی پاک کا نبوت کا درجہ بڑا تھا،
اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود سسر ہونے کے اتنے احترام سے بات کیا کرتے تھے، اتنے احترام سے بات کیا کرتے تھے کہ بالکل بعض دفعہ حضور دوبارہ پوچھتے کہ عمر آپ نے کیا فرمایا؟ اس لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ، جو اصحاب اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے لیا ہے۔ اللہ نے نبی کے با ادب صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور اللہ کو ان کے دلوں میں تقوی نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امتحان لینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ لیا کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اور کس چیز میں لیا جی؟ دل میں، ظاہر میں نہیں، دل کا لیا ہے، اور نتیجہ اللہ نے سنا دیا للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ ممتحن اتنا عظیم رب العالمین خود، کسی نے بڑے خوبصورت بات کی، بس بات ختم کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا نام ہے بیت اللہ۔ کیا نام ہے جی؟ بیت اللہ۔ نبی پاک کے مدرسے کا نام ہے بیت اللہ، اللہ کے نبی خود ہے رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اولئک حزب اللہ، ان کا ممتحن ہے خود اللہ، اور نتیجہ نکلا رضی اللہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انعام کیا ہے پھر؟ نتیجہ تو یہ نکل گیا، انعام کیا ہے؟ فرمایا انعام یہ ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبانوں اور اپنے قلم کو روک لیا کرو جن کے ساتھ مغفرت کے وعدے رب نے کیے ہوئے ہوں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی غلطیاں نکالنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں، اور اس ادب پر عمل کیا ان لوگوں نے